باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جولائی 1982 کی 9 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ قاف کی آیت 36 سے ہو رہا ہے۔ 50/36 سابقہ درس میں جسے کہا جاتا ہے مقطع کا بند، آخری آیت، وہ ایسے وقت میں آئی کہ وقت بہت تھوڑا تھا اور وہ آیت بڑی کشاد کی متقاضی تھی، وقت نہیں مل سکا۔ چند الفاظ اس کے متعلق عرض کروں۔ وہ آیت ایسی نہیں ہے کہ اس سے یوں ہی گزر جائے انسان، بڑی عظیم آیت۔ اس میں مقام مومن بتایا گیا ہے کہ ہے کیا۔ مشیت عزدی یا مشیت خداوندی، یا یہ کہ ما یشاء جسے کہتے ہیں، یفعل ما یشاء، خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسے اس کی مشیت کہتے ہیں۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یہ اس نے مختص یہ چیز اپنے لیے رکھی ہے، خدا ہی کے لیے ہے یہ چیز۔ لیکن یہاں مقام مومن یہ بتایا گیا ہے، مومنین کے متعلق یہ کہا ہے کہ لہم ما یشاؤون فیہا۔ جنتی زندگی تو مومن کی ہوتی ہے، تو مومنین کے متعلق ما یشاؤون، جو ما یشاء خدا نے اپنے لیے رکھا تھا، وہ مومنین کے متعلق ہے کہ اس میں جو یہ چاہیں گے ہوگا۔ تو آپ سوچئے کوئی یہ چھوٹا مقام نہیں ہے۔ کتنا عرفہ مقام ہے، کتنا عظیم مقام ہے جو مومنین کو دیا جا رہا ہے کہ ما یشاء جو خدا کی صفت مخصوصہ تھی وہ شریک کیا جا رہا ہے، لہم ما یشاؤون۔ اور جیسا میں نے عرض کیا تھا، وہ اس لیے کہ یہ جو دوسرے مقامات پہ کہا ہے کہ ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، 76/30، یہ ان مومنین نے اپنے آپ کو خدا کی مشیت میں ایسے ڈھال لیا ہوگا کہ وہ چاہیں گے ہی وہی کہ جو خدا چاہتا ہے۔ کیا بات ہے صاحب! یوں دونوں میں ہم آہنگی اور یک رنگی پیدا ہو گئی کہ وہ مشیت جو خاصہ خداوندی تھا اس میں انہیں شریک کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ یہ ان کی مشیت خداوندی سے ہم آہنگ ہو چکی ہوئی۔ یہ جو رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کہا جاتا ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم آہنگ ہو جاتے ہیں یہ قوانین خداوندی سے، مشیت خداوندی سے۔ ان کے دل کا تقاضا، ان کا چاہنا، ان کی خواہشات، ان کی آرزوئیں، ان کے مطلوب، ان کے مقصود سارے وہ ہوتے ہیں جو خدا چاہتا ہے کہ ہو۔ جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے تو اس وقت ان کے لیے کہا گیا کہ لہم ما یشاؤون۔ ان کی مشیت اپنی بتا دی گئی ہے خدا کی مشیت کے علاوہ۔ تو میں نے جیسا عرض کیا ہے، یہ کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے، بڑی عظیم کیفیت ہے جو بتائی گئی ہے۔ اور پھر اگلی بات جو تھی اس میں، وہ تو اس سے بھی بہت آگے لے جاتی ہے کہ لہم ما یشاؤون، وہ تو یہ ہے کہ جو کچھ یہ چاہیں گے اپنے لیے، جو ان کی آرزوئیں ہوں گی، جو ان کی خواہشات، مطالبات ہوں گے، تقاضے ہوں گے، وہ پورے کیے جائیں گے۔ ولدینا مزید، اور ہمارے ہاں تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بات وہ خدا ہی یہ کہہ سکتا تھا، ورنہ کوئی دوسرا ہی کہہ ہی نہیں سکتا کہ بھئی جو تم چاہو گے وہ تمہیں یہاں ہوگا، جو مانگو گے وہ ملے گا۔ اس سے آگے تو کہنے کی گنجائش ہی نہیں ہوتی، کسی زبان میں گنجائش نہیں ہوتی کہ اس کے بعد جو تم مانگو گے وہ تمہیں ملے گا اور اس کے بعد ہم اس سے بھی زیادہ دیں گے۔ یہ اس سے بھی زیادہ، یہ بڑی اہم چیز ہے
ما یشاؤن میں تو ان کی ساری آرزوئیں آ گئیں. کہا کہ ان کی جو موجودہ سطح زندگی ہے ان کی آرزوؤں کے پیمانے ہی بڑے محدود سے ہیں. وہ انہی کے مطابق کچھ چاہیں گے اور مانگیں گے نا، ان کے مطابق تو مل جائے گا. جیسا میں نے کہا تھا کہ بچے کو لے جائیے بازار، وہ کھلونا مانگتا ہے، مٹی کا گھوڑا مانگتا ہے، ٹین کی موٹر مانگتا ہے، اس کا مطالبہ پورا ہو جاتا ہے. ما یشاؤن میں تو پوری بات ہو گئی. لیکن ہم جانتے ہیں کہ بیٹا ذرا بڑے ہو جاؤ گے نا، لدینا مزید، ہمارے پاس اس ٹین کی موٹر سے بلند بھی کوئی شے ہے تمہیں وہ لے کے دیں گے ہم. تو اس وقت اس کے جو پیمانے ہیں اس کی مانگ کے، اس کی آرزوؤں کے، یہ پیمانے وسیع تر ہو جائیں گے. اور یہ جو اس پیمانوں کے مطابق انہوں نے خود مانگا ہوگا وہ خود ان پیمانوں سے کم رہ جائے گا. وہ کہا کہ یہ بات نہیں کہ پھر ہم کہیں کہ جو تم نے مانگا تھا وہ کچھ تو ہم نے تمہیں دے دیا. اب اگر وہ اس وقت کے پیمانوں کے مطابق پورا نہیں اترتا تو ہمیں کیا دوش دیتے ہو تم نے تو مانگا ہی یہی تھا، تم نے چاہا ہی یہی تھا. کہا نہیں کوئی بات نہیں ہے، ہم جانتے ہیں کہ ان کا اس سطح زندگی کے اوپر چاہنا کتنا محدود ہے، اور جب ارتقائی منزل طے کرتی ہوئی زندگی آگے پہنچے گی جسے کہ ہم جنت کی زندگی کرتے ہیں تو اس وقت ان کے پیمانے اور بڑھ جائیں گے. موجودہ جو مطالبات پورے ہوئے ہیں وہ ان پیمانوں پہ ممکن ہے آدھوں تک بھی نہ رہیں، پونے تک ہی رہیں. کوئی بات نہیں، کہا ہمارے پاس بہت کچھ ہے، پیمانے وسیع کرتے چلے جاؤ اور ہم ان میں وسعتیں پیدا کرتے چلے جائیں گے. مقام مومن عزیزان من، ہمیں کیا پتہ ہے، الفاظ ہیں کچھ جن کو ہم دہرا لیتے ہیں. خود مومن ہونا تو ایک طرف، زندگی میں تو مومن کوئی نظر بھی نہ آیا. ولدینا مزید. اللہ اکبر. اللہ میں کہنا ہوں نا کہ خدا بننا تے جچدا یہ نو ہے گا سیکھنا. یہی خدا ہو سکتا تھا. میں نے عرض کیا تھا عزیزان من، مذاہب کی بھی اور فلسفے کی بھی دنیا بھر کا جتنا بھی لٹریچر میسر آ سکتا تھا دیکھا، یہ بات کہیں مجھے نظر نہیں آئی کہ ایک تو یہ کہ ان کی مشیت کو یہ کہا جائے کہ ان کی اپنی مشیت ہے، مشیت خداوندی سے الگ مومن کی اپنی مشیت، اور اس کے بعد یہ کہ ہمارے ہاں تو اس سے بھی زیادہ ہے جو کوئی یہ چاہیں گے، جو کوئی یہ مانگیں گے. مجھے کہیں اور نظر نہیں آیا. لا ریب یہ خدا ہی کہہ سکتا تھا. کسی انسان کے ذہن میں یہ بات نہیں آ سکتی تھی. وہ انتہا یہی ہو سکتا تھا کہ ٹھیک ہے بھائی جو مانگو گے مل جائے گا، جو چاہو گے ہو جائے گا. ولدینا مزید. اب یہ ٹکراؤ چلا آ رہا تھا پیچھے سے. ایک طرف وہ تھے جو قوانین خداوندی سے سرکشی برتتے تھے، ان کے متعلق بتایا گیا تھا کہ ان کی کیفیت کیا ہے. دوسرے یہ تھے جو اس سے ہم آہنگی اختیار کیے ہوئے تھے، جنہوں نے اپنے آپ کو ڈھال لیا تھا اس قالب کے اندر، ان کی کیفیت یہ تھی. اب قرآن کا انداز وہ اپنے دعوی کے ثبوت میں پہلے تو وہ فطرت کے قوانین سے دلائل لاتا ہے جو شروع میں اس آیت کے بھی، اس صورت کے بھی وہ آ گیا. وہ بادلوں سے اور زمین سے اور ہواؤں سے اور ان سے وہ بتایا گیا کہ کس طرح سے یہ خدا کے مقرر کردہ قوانین کے تابع چلتے ہیں اور کس طرح پھر زندگی میں نئی نئی نمود ہوتی چلی جاتی ہے. اس کے خلاف جانے والوں کے متعلق قرآن کا دوسرا انداز یہ ہے کہ وہ تاریخ سے شہادتیں پیش کرتا ہے کہ تم دیکھو جن اقوام نے ہمارے قوانین کی خلاف ورزی کی ان کا انجام کیا ہوا. وہ میں نے عرض کیا تھا کہ معاشرہ یا قوم افراد ہی کا مجموعہ ہوتے ہیں. وہ افراد سے بہت کم بات کرتا ہے، وہ نظام سے بات کرتا ہے، معاشرے سے بات کرتا ہے، اس قوم سے بات کر کے متعلق بات کرتا ہے جس کے مجموعے کا یہ افراد جس قوم کے مجموعے کا نام ہوتی ہے. افراد بگڑے قوم بگڑتی ہے، قوم یا نظام بگڑا ہوا ہو افراد بگڑے ہوئے ہوتے ہیں. یہ عجیب قسم کا ایک سائیکلک آرڈر جسے کہتے ہیں، ایک چکر ہوتا ہے. تو قوموں کا ذکر کرتا ہے کہ پہلی قوموں کو دیکھو کہ ان کا حشر کیا ہوا. اس کے معنی یہ ہے کہ وہ زیادہ اہمیت نظام کو دیتا ہے. اچھے نظام میں برے انسان بھی اچھے بن جاتے ہیں
اور غلط نظام ہو تو اس میں تو مجبوراً اچھوں کو بھی برا بننا پڑ جاتا ہے. ایسا ہے. نظام اور معاشرے کا انداز بڑی چیز ہے اور قرآن اسی پہ زور دیتا ہے. اسی لیے کہتا ہے کہ وَقَامَ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِیصٍ. عزیزان من، ادبی اعتبار سے بھی قرآن کا یہ اعجاز ہے. جس انداز سے بات کرتا ہے، دو لفظ ہوتے ہیں، اس کے ایک دنیا سموئی ہوئی ہوتی ہے. کہا کہ ان سے پیشتر بھی بڑی بڑی قومیں تھیں، ان سے کہیں زیادہ قوت و ثروت و دولت و حشمت و اقتدار میں زیادہ بڑی ہوئی قومیں. اور وہ ان سے کہتا ہے کہ تم صبح و شام ان کی اجڑی ہوئی بستیوں کے کھنڈرات پہ سے گزرتے ہو، ان کھنڈرات کی ٹھیکریوں پہ پڑھو کہ ان کا انجام کیا ہوا اور کیوں ہوا. ان کی داستانیں ان ٹھیکریوں پہ لکھی ہوئی ہیں. بڑا انداز ہے قرآن کا. کہتا ہے ان سے کہیں زیادہ قوت و حشمت میں بڑی ہوئی قومیں تھیں، ان کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ ہم پہ بھی کوئی مصیبت آئے گی. کہا کہ جب وہ ان کے اس غلط نظام کے انجام کا وقت آیا اور وہ تباہی آئی، اندازہ لگائی عزیزان من کن الفاظ میں بات کر رہا ہے. لفظ شاعری تو ہم کہہ نہیں سکتے خود کہ ہے نہیں، لیکن بلیغ ترین بھی جو شاعری ہو سکتی ہے یہ اس سے بھی اونچی بات ہے. کہا کہ جب یہ بات آئی انہوں نے چھان مارا دنیا کی بستیوں کو کہ کہیں پناہ ملے اور کہیں پناہ نہ ملی. کیا بات ہے، چھان مارا. اپنے یہاں والی بات نہیں، ساری دنیا میں بستیوں کو چھان مارا کہ کہیں پناہ مل جائے، کہیں پناہ نہ مل سکی. آپ دیکھتے ہیں پھر کہ ہلاکت یہ کس انداز کی ہے کہ وہیں کی بات نہیں ہے. بڑی بڑے دوسری دولتوں سے، دوسری سلطنتوں سے بھی ان کے معاہدے ہوں گے، ان کے تعلقات ہوں گے، اور قبائل ہوں گے، برادریاں بھی ہوں گی، بستیاں بھی اور ہوں گی، ہوتی ہیں. اور جب یہ دولت و حشمت میں اتنے اونچے تھے تو ان کے تعلقات بھی اتنے ہوں گے. لیکن جب تباہی آتی ہے تو اس وقت کیفیت یہ کہ انہوں نے چھان مارا دنیا کی بستیوں کو کہ کہیں تو پناہ مل جائے اور کہیں پناہ نہیں ملی ان کی. اور ہمیں تو عزیزان من کہیں دور ان اجڑی ہوئے کھنڈرات کی ٹھیکریوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے دور میں تو تاریخ اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ پہلے جو واقعات کہیں 1000 سال میں برپا ہوتے تھے آج تو چند سالوں میں ہو جاتے ہیں. جو صدیوں میں برپا ہوتے تھے چند مہینوں میں ہو جاتے ہیں. اگر آپ نے پہلی جنگ عظیم کے زمانے کا آپ کو پتہ ہے، اس وقت سے لے کے اس کے بعد آج تک آپ دیکھیے یہ 60 سال کا عرصہ قریباً ہو گیا، بلکہ اس سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا. اس میں آپ دیکھیے جو قوموں پہ تبدیلیاں آئی ہیں، کتنی عظیم قومیں تھیں، ان کا کیا انجام ہوا، کیا حشر ہوا. آج دیکھ لیجئے دنیا میں کیا ہو رہا ہے. مظالم کی داستانیں پڑھتے ہیں ہم، ساری دنیا میں ان کی آہ و پگار جو ہے وہ زمین کو ہلا رہی ہے، آسمان تک پہنچ رہی ہے. کہیں کوئی پناہ دینے والا نہیں نظر آ رہا. جسے کہا ہے قرآن نے کہ انہوں نے چھان مارا مختلف بستیوں کو، لیکن کہیں کوئی پناہ دینے والا نہ ملا. ہمارے تو سامنے تاریخ یہ کچھ بتا رہی ہے. سر یہ ساری چیزیں غلط نظام زندگی کا نتیجہ ہے. اور اس میں جن کو آج یہ سپر پاور یا ہائی پاورز کہہ رہے ہیں یہ بھی بچ نہیں سکتی. ان پہ تو چھوٹی طاقتوں کے مقابلے میں جب ہلاکت اور تباہی آئے گی تو وہ ان سے بھی کہیں زیادہ شدید حالت کے اندر وہ ہوگی. یہ قرآن نے یہاں کہا ہے اشد منہم بطشاً. وہ سپر پاورز تھیں، ان کا یہ انجام ہو گیا. تو سوال تو یہاں سپر کا اور لوور پاور کا ہوتا نہیں ہے. غلط نظام چھوٹے پیمانے پہ ہو بڑے پیمانے پہ ہو، وہ تو اپنا نتیجہ اسی طرح سے لاتا ہے، اور اس کا نتیجہ اس قسم کی تباہی ہوتی ہے. پھر دنیا میں پناہ کی کوئی جگہ نہیں مل سکتی. کہا یہ جو کچھ ہم نے کہا ہے یہ ہم کوئی تاریخ کا نصاب مرتب نہیں کر رہے کہ طالب علموں کو پڑھا دیا جائے. ہم یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان فی ذالک لذکر لمن کان لہ قلب اور او القی السمع وہو شہید.
واہ واہ، جو ہم بیان کر رہے ہیں اسے تاریخی داستانیں سمجھ کے آگے نہ بڑھ جائیے کہ ایک کہانیاں تھی جو ہم نے بیان کر دی، یہ بات نہیں ہے۔ ان بیانات میں، ان کہانیوں میں تمہارے لیے عبرت اور موعظت کی ہزار داستانیں چھپی ہوئی ہیں، تمہارے لیے۔ تمہیں ان سے عبرت حاصل کرنا ہے، لیکن عبرت کون حاصل کرے گا؟ تین چیزیں کہی ہیں۔ من کان لہ قلب، پہلی چیز تو یہ ہے کہ سینے میں وہ دل رکھتا ہو جو سوچنے سمجھنے کا کام لے، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا۔ تم دیکھو گے ان لوگوں کو کہ سینے میں ان کے دھڑکتے ہوئے دل تو ہیں، لیکن ان سے یہ سوچنے سمجھنے کا کام نہیں لیتے۔ تو کہا پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان سے عبرت وہ حاصل کریں گے جن کے سینے میں سوچنے سمجھنے والا دل ہے، اور وہ از خود ان چیزوں پہ غور کر کے ایک نتیجے پہ پہنچیں گے کہ واقعی ان کا انجام جو ہے غلط نظام کا ایسی تباہی ہے۔ اپنے طور پہ غور و فکر سے، خود اپنی سوچ سمجھ سے بھی اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ قرآن نے جو کہا ہے وہ حقیقت ہے۔ اگر ایسی صورت نہیں ہے تو دوسرا انداز کہا ہے القسم، کہ کوئی دوسرا بتانے والا ہو تو اس کو ہی غور سے سن لے۔ کیا بات ہے! کیسے دو گروہ گنائے ہیں قرآن نے، خود غور و فکر کرنے والے اور وہ لوگ جو خود تو نہیں اس قابل۔ ان کے لیے کہا کہ جو یہ پھر بات کہتا ہے اس کی بات تو سنیں، اور وہ سن کے یہ نہ ہو کہ ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکال دیں، وہو شہید، اس کی پاسبانی کریں، اس کی نگرانی کریں اس بات کی جو کچھ وہ کہہ رہا ہے۔ اس سے عبرت وہی لوگ حاصل کر سکیں گے۔ بات شروع انہوں نے کی تھی اس اعتراض سے جو وہ کہتے تھے کہ جب ہم مر آ جائیں گے تو کیا اس کے بعد پھر زندگی ہوگی؟ وہ خدا خود پیدا کر دے گا، خود پیدا کر دے گا۔ کہا کہ ان کو اس پہ بڑا تعجب آ رہا تھا۔ وہاں بھی اور دیگر مقامات پر بھی قرآن نے یہ دلیل دی ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ۔ پہلے تو یہ بات کہی کہ یہ عظیم سلسلہ کائنات، یہ تو ایک انسان کے متعلق کہتے ہیں کہ اس کو پیدا ہوا کر دینا۔ انہوں نے کبھی سوچا نہیں یہ محیر العقول سلسلہ کائنات کتنا عظیم اور وسیع ہے، یعنی اس کی وسعتوں کا تو آج کی سائنس بھی اندازہ نہیں ابھی لگا سکی۔ یہ کروڑوں در کروڑوں کائناتیں تو وہ اس کہکشاں کے اندر آباد ہیں جن کو ہماری شاعری نے کہکشاں کہا، کہ جیسے گھاس کا ایک گٹھا گھسیٹ کے لے جائیں تو پیچھے راستے پہ جو نشان پڑتا ہے اس کو کہکشاں کا نام دیا نا انہوں نے۔ یہ کہکشاں جو ہے ایک ایک اس کے ستارے یا تارے کے اندر کائناتیں پوشیدہ ہیں، اور اس کے بعد اب تو علم الافلاق اس پہ پہنچا ہے۔ دی ایکسپینڈنگ یونیورس کتاب کا نام ہے جو جیمز جینز نے لکھی، کہ اور وسیع ہوتی جا رہی ہے کائنات۔ وہ کہا کہ ہم نے یہ کائنات جو بنائی تو بنانے کے بعد اب یہ جو کہا ہے نا کہ اتنے مراحل کے اندر اس کو اس درجے پر پہنچایا جس پر تمہارے سامنے یہ ہے۔ یہ ستت ایام کے معنی نہیں ہے کہ ویک ڈیز میں سے 6 دنوں میں ہم نے اسے پیدا کیا اور 7ویں دن پھر ہم آرام کرنے لگ گئے کیونکہ تھک گئے تھے۔ یہ تورات میں ہے نا۔ قرآن ساتھ کے ساتھ اس قسم کے غلط عقائد کی تردید بھی کیے چلا جاتا ہے۔ تورات میں یہ ہے کہ خدا نے ہفتے کے 6 دنوں میں کائنات کو پیدا کیا اور پھر وہ تھک گیا تو 7واں دن وہ آرام کا دن تھا، اور یہ جو سبت ان کے ہاں سبت ہوتا ہے، سیٹرڈے یہودیوں کے ہاں کا، 7ویں دن پہ کام کاج بند کرتے ہیں نا یہ، تو کہتے ہیں کہ خدا بھی اس 7ویں دن سو گیا تھا تو ہمیں بھی کاروبار بند کر دینا چاہیے۔ تو میں نے بتایا تھا نا کہ وہ عیسائی اور یہودیوں کا ان کا آپس میں تو پوچھو نہیں کتنا بیر تھا۔ ہر چیز جو یہودیت کی ہوتی تھی عیسائیت اس کی مخالفت کرتا تھا، تو انہوں نے سیٹرڈے کو رکھا سبت۔ یعنی عجیب بات ہے کہ یہ جو انجیل جسے کہتے ہیں یہ عیسائیوں کی بھی، اس میں پہلا حصہ عہد عتیق جسے کہتے ہیں وہ تورات ہی ہے، یہودیوں والی ساری کتابیں۔
اور اگلا حصہ جو ہے وہ عہد جدید، وہ ہے جس کو انجیل کہتے ہیں، وہ دونوں کو عیسائی مانتے ہیں، لیکن مخالفت کی یہ کیفیت کہ اگر انہوں نے ہفتے کے دن کو اپنے ہاں کا چھٹی کا دن، ہولی ڈے، مقدس دن بنایا، انہوں نے کہا کہ ہم اتوار کا دن ایسا رکھیں گے، یہ نہیں رکھیں گے صاحب۔ بہرحال تورات نے یہ کہا تھا کہ 7ویں دن خدا تھک گیا تو اس نے چھٹی کی اور وہ ذرا سو گیا سستانے کے لیے، کہا وما مسنا من لغوب، ہم تھکے نہیں تھے یہ پیدا کرنے کے بعد، اس لیے یہ بات نہیں کہ تمہیں ہم پیدا نہیں کر سکیں گے۔ اور دوسری چیز جو قرآن نے متعدد مقامات پہ کہی ہے، میں پہلے بھی کئی دفعہ سامنے لایا ہوں اور ابھی تک تو سائنس وہاں تک پہنچی بھی نہیں ہے، یہ سلسلہ کائنات۔ ہمارے ہاں کے شاعروں نے گردش افلاک کو اس معنی میں کچھ لیا تھا، ذرا سا ان کے ذہن میں تھا۔ کیا ہے غالب خزانما گردش میں ہے 7 آسماں، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائیں کیا۔ یہ گردش افلاک کو اس معنی میں یہ لوگ لیتے تھے، لیکن قرآن تو خیر آگے لے جاتا ہے۔ خلق 45/22 45/22 خلق اللہ السماوات والارض بالحق ولتجزا کل نفس بما کسبت وہم لا یظلمون۔ سلسلہ کائنات اس لیے ہم نے پیدا کیا اور وہ سرگرم گردش ہے کہ ہر فرد کو اس کے اعمال کا نتیجہ مل جائے اور کسی پہ کوئی ظلم نہ ہو۔ انسان کے اعمال کا نتیجہ مرتب کرنے میں اس خارجی کائنات کا کیا دخل اور کیا حصہ ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ابھی تک ہماری سائنس یہاں تک نہیں پہنچی۔ سائیکالوجی کوشش کر رہی ہے وہ یہ دیکھنے کے لیے کہ انسان کے کیریکٹر کو مرتب کرنے میں خارجی عناصر اور معمولات کا کتنا بڑا اثر ہے۔ وہ اس طرف چلی ہے ابھی، لیکن تو قدم اول ہے۔ آگے چل کے یہ جب یہ انکشافات ہوں گے تو پھر پتہ چلے گا قرآن کیا کہا گیا ہے کہ یہ سلسلہ خارجی کائنات کا یہ اس لیے سرگرم عمل ہے کہ ہر فرد کو اس کے اعمال کا نتیجہ مل جائے اور کسی پہ کوئی ظلم نہ ہو۔ یہ بتایا ہے قرآن نے مقصد اس تخلیق خارجی کائنات کی تخلیق کا۔ تو چونکہ پیچھے سے بات کشمکش کی آ رہی تھی اور نتائج کی آ رہی تھی، اس ضمن میں یہ آیت بھی لی جا سکتی ہے کہ خارجی کائنات کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ ہر فرد کو اس کے کیے کا بدلہ مل جائے اور کسی پہ کوئی ظلم نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ پیدا کرنے سے ہم تھک نہیں گئے کہ ہم اور کچھ پیدا نہیں کریں گے۔ ہم تو پتہ نہیں ہر روز کتنی نئی نئی دنیایں وجود میں آتی چلی جا رہی۔ خدا بھی آگے آئے گا، موسیون ہے، وسط پیدا، ایکسپینشن پیدا کرنے والا خدا۔ یہ تو آج انہوں نے اصطلاح دی ایکسپینڈنگ یونیورسٹی کی اصطلاح ایجاد کی ہے، ان کے ذہن میں نہیں آ سکتا تھا کہ یہ پھیل رہی ہے۔ قرآن نے 1400 سال پہلے خدا کے متعلق کہا تھا کہ وہ خدا ہے جو پھیلانے والا ہے کائناتوں کا۔ ایکسپینشن کا تو قرآن کے اندر خود تصور موجود ہے۔ اینی ہو کہا کہ یہ ہے کشمکش کی۔ اب ہم آخری آیتوں کے اوپر آ جائیں گے، اور جیسا انداز ہے قرآن کا وہ سم اپ کرتا ہے ہمیشہ آخری آیتوں میں جو کچھ پہلے کہا ہے۔ رسول اللہ سے کہا گیا ہے کہ فاصبر علی ما یقولون، یہ جو کچھ کہتے ہیں وہ واقعی ایسا ہے کہ اس سے انسان کا دل جال اٹھتا ہے، جگر کباب ہو جاتا ہے، بڑی تلخ چیزیں یہ کہتے ہیں، طنز و تشنیع، الزامات، بہتانات اس قدر زیادہ ہیں کہ بڑا مشکل ہے کسی کے لیے برداشت کرنا۔ لیکن اے رسول تمہیں استقامت سے کام لینا ہوگا، ان چیزوں سے ہمت نہیں ہارنی ہوگی۔ آپ دیکھیے یہ منصب رسالت، اس میں شبہ نہیں کہ خدا اور اس کے رسول اور خدا اور اس کے ملائکہ درود تو بھیجتے ہیں، لیکن جس پہ بھیجتے ہیں اندازہ لگائیے کہ اسے کن مراحل اور منازل میں سے گزرنا پڑ رہا ہے کہ خدا خود تسلیاں دے رہا ہے۔
اگرچہ وہ شاعر اور وہ جگر تو ہمت ہار بیٹھا تھا جس نے کہا تھا کہ وہ خود تسکین خاطر کر رہے ہیں مگر دل ہے کہ بیٹھا جا رہا ہے۔ تسکین خاطر خود خدا کر رہا ہے، رسول کا دل بیٹھا نہیں جا رہا۔ بڑی ہمت والا دل ہوتا ہے صاحب جس کو اس منصب کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، خود تسلیاں دے رہا ہے خدا کے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ۔ آگے اس کے کچھ آیتیں آتی ہیں، وہ میرا خیال ہے آج ان کی وضاحت ضروری ہو جائے گی۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ۔ عام ترجمہ اس کا جو کیا جاتا ہے، تسبیح کرو حمد کے ساتھ اپنے رب کی، سورج نکلنے سے پہلے، سورج کے غروب ہونے سے پہلے، اور رات کے وقت میں بھی تسبیح کرو اس کی۔ اور آگے لفظ ہے ادبار السجود، جس کے معنی یا تفسیر میں بہت اختلاف ہے، پایا جاتا ہے ان الفاظ میں۔ ان سے مراد لی جاتی ہے نماز کے اوقات جو ہمارے ہاں ہیں۔ میں یہ عرض کر دوں کہ متعین طور پر قرآن نے نماز کے اوقات کا خود ذکر نہیں کیا۔ قرآن نے جیسے ہم یہ نا صبح کی نماز فلاں وقت پہ، ظہر کی، عصر کی، عشاء کی، مغرب کی، عشاء کی، اس انداز سے کم از کم مجھے قرآن کریم سے متعین طور پر ان اوقات کے متعلق نہیں ملا۔ یہ اس قسم کے جو قرآن کی آیتیں آتی ہیں سبح بحمد ربک، ان سے یہ استنباط کیا جاتا ہے کہ اس سے مراد نماز کے اوقات ہیں۔ یہاں سے اور آیتوں سے یہ لے کر تو 5 اوقات استنباطاً جسے کہتے ہیں، بائی انفرنس جسے کہتے ہیں، اس طرح سے ان کو متعین کیا جاتا ہے۔ میں اس بحث میں ہی نہیں پڑھتا، میرا انداز ہی اور ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن نے متعین کیے ہیں یا استنباطاً یہ متعین کیے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ متعین فرمائے ہیں۔ میرا انداز تو یہ ہے کہ جو چیزیں قرآن میں تفصیل سے نہیں آئیں اور حکم ان کا آیا ہوا ہے، امت میں جس طرح سے امت ان کو جس طرح سے کر رہی ہے، جیسے مروج وہ چلے آ رہے ہیں، بشرطے کہ اس میں کوئی بات شرک کی نہ ہو، قرآن کے خلاف نہ ہو، ان کو اسی طرح سے قائم رکھنا چاہیے۔ ان میں کوئی اختلاف نہیں کرنا چاہیے، نہ کوئی نیا طریقہ ایجاد کرنا چاہیے، نہ ان میں کوئی تبدیلی کرنی چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ کہ ایک فرد کو یا افراد کے 2-4 مجموعے کو یہ حق ہمیں کیا پہنچتا ہے کہ امت ایک چیز کو جو کرتی آ رہی ہے، اور میں نے عرض کیا کہ اس میں شرک یا قرآن کے خلاف کوئی بات نہ ہو، امت جس طرح سے کن طریقوں پہ چلی آ رہی ہے، ایک فرد کو یا 2-4 افراد کے مجموعے کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ ان میں اختلاف پیدا کرے اپنے خیال کے مطابق؟ پہلے تو اس کو حق ہی حاصل نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اس کا نتیجہ سوائے اس کے کہ افتراق اور اختلاف ہو، ایک اور فرقہ پیدا ہو جائے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ساری امت کو تو آپ بدلنے سے رہے، آپ ان میں سے کوئی ٹائی ٹوٹرو جنہوں کہندے ہیں نے، ان کو آپ لے کے الگ ایک فرقہ اور پیدا کر دیں گے، اور فرقہ بندی کو تو قرآن شرک کہتا ہے، تو آپ تو شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں میں ذکر کیا کرتا ہوں، وہ ایک فرقہ بن گیا، انہوں نے یہ اہل قرآن جن کو کہتے ہیں، انہوں نے یہ کچھ کہا کہ نہیں، یہ جو چیزیں امت میں چلی آ رہی ہیں، 5 نمازیں جو ہیں، نہیں یہ نہیں ہیں، ہم نے معلوم کر دیا ہے قرآن کریم سے 3 وقت کی نمازیں۔ آپ نے بار بار جگہ جگہ محراب و ممبر سے سنا ہوگا کہ پرویزی فرقہ ہے، ایک پرویز صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں 3 نمازیں اور 9 دن کے روزے، سنا ہوگا ہر ایک جگہ۔ اور سب سے پہلے جس نے مخالفت کی تھی اس 3 نمازوں کی اہل قرآن کی، وہ پرویز تھا۔ 30 سال سے یہاں مسلسل مخالفت کر رہا ہوں ان کی، اہل قرآن کی پھیلائی ہوئی گمراہیاں، مضمون ہی نہیں، میرا پیمفلٹ ہے، ہزاروں کی تعداد میں اس ملک کے اندر تقسیم ہوا ہے، جس میں کہا ہوا ہے کہ یہ کوئی حق حاصل نہیں ہے ان لوگوں کو
کہ امت کے ایک متواتر مسلک کے خلاف اٹھ کے یہ کہیں کہ نہیں صاحب یہ 5 نہیں 3 ہے، میں نے ان 3 کی مخالفت اس طرح سے کی ہوئی ہے، اور کہا یہ رہا ہے کہ اس سے ایک فرقہ نیا پیدا کر دو، چنانچہ وہ فرقہ پیدا ہو گیا۔ وہ ایک چھوٹی سی مسجد لیے ہوئے کہیں اسلام آباد میں، وہ وہاں پتہ نہیں 5 وہ وہاں بیٹھے ہوئے وہ چند آدمی ہیں، وہ اس بات کو لیے ہوئے ہیں کہ ہاں صاحب 3 نمازیں ہم نے قرآن سے موجود کر لی، اور کچھ زکوٰۃ کا بھی اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ہم نے قرآن سے معلوم کر لی، امت کو تو معلوم نہیں۔ تو وہ چند آدمی ایک لے کے وہ 3 نمازیں پڑھنے والے جو ہیں وہاں وہ لین کو بیٹھ گئے، ایک الگ فرقہ بنا کے بیٹھ گئے۔ پہلے ہی کم نہیں تھے، ایک اور کا اضافہ ہو گیا۔ اب ان میں بھی جو اہل قرآن ہیں جو کہتے ہیں ہم نے قرآن سے یہ ثابت کیا، سب سے پہلے اہل قرآن ان کے مولانا عبداللہ چکڑالوی تھے، جو بانی تھے اس تصور کے کہ یہ چیزیں قرآن میں ہیں۔ انہوں نے قرآن سے 5 نمازیں ثابت کی، یہ دوسرے اٹھے یہ 3 والے ہو گئے۔ انہی میں کہ اہل قرآن میں سے ایک مولوی تھے گجرانوالے والے، انہوں نے کہا نہیں 2 ہیں۔ ایک اور ان میں سے اٹھے، غالباً وہ سیالکوٹ تھے، تو انہوں نے کہا 1 ہی نماز ہے۔ میں نے کہا شکر ہے کہ اور نہیں کوئی اٹھا، نہیں تو وہ کہتا ہے ہی کوئی نہیں نماز، یعنی ایک تو اگے ایویں ہونا سی نا۔ یعنی دعویٰ ان میں سے ہر ایک کا یہ ہے کہ ہم قرآن سے نماز کے اوقات ثابت کر رہے ہیں، 5 3 2 1 قرآن سے ثابت ہو رہا۔ اور میں نے کہا خدا کے لیے اس کو تو رہنے دو محسوس، اپنا خیال جو ہو کہ میرے خیال میں یہ ہے تو وہ تمہارا خیال ہے۔ اور اگر یہ تم کہو کہ صاحب قرآن سے 5 بھی ثابت ہیں، قرآن سے 3 بھی ثابت ہیں، قرآن سے 2 بھی ثابت ہیں، قرآن سے 1 بھی ثابت ہے، تو اچھا قرآن ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ میرے من جانب اللہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں کوئی اختلافی بات نہیں ہے، اور اختلاف بھی اتنے بڑے اہم معاملے میں، نماز کے اوقات میں، اور ان میں اتنا اختلاف ایک ہی دور کے اندر اہل قرآن دعویٰ کرنے والے کہ ہم قرآن سے یہ ثابت کر رہے ہیں، اور قرآن سے وہ وقت ثابت نہیں کر سکتے کہ کتنے ہیں۔ اور میں نے کہا خدا کے لیے اس کو تو معاف کر دو، بخش دو، اپنے آپ پہ رکھو کہ ہمارا خیال یہ ہے، اور باتیں کہتے ہیں قرآن سے یہ ثابت ہے صاحب۔ تو میں نے عزیزان من ان کی مخالفت کی، ان مولوی صاحبان نے ان میں سے ان کی کوئی مخالفت کبھی نہیں کی۔ جب بھی یہ کہیں گے 3 نمازیں، کہیں گے پرویز صاحب 3 نمازیں کہتا صاحب۔ دیانت ہی اٹھ گئی اس دور کے اندر صاحب، اور تو اور بیٹھا ہوا ہے پرویز، تحریریں اس کی موجود ہیں، 30 سال سے ان کی مخالفت کر رہا ہے 3 نمازیں کہنے والوں کی۔ کبھی نہیں کہتے کہ یہ وہ لوگ ہیں، وہ سمنا بعد میں بیٹھے ہوئے اہل قرآن جو 3 نمازیں کہتے ہیں یہ پرویزی فرقہ ہے، وہ 3 نمازیں کہتے ہیں سر۔ علم و دیانت کی تو یہ کیفیت ہو گئی۔ بہرحال میں کہہ یہ رہا تھا کہ میں قرآن کریم کے ان مقامات کے اندر میں بحث میں نہیں پڑتا۔ میرا مسلک یہ ہے کہ یہ امت میں یہ 5 چلی آ رہی ہیں، قرآن نے ثابت ہے، یہ حضور نے ان کو قائم کیا، امت نے ان کو اپنے ہاں تواتر سے ثابت کیا، یا چلی آ رہی ہے اس مسلک کے اوپر۔ مجھے کوئی حق حاصل نہیں ہے میں ان میں اختلاف کروں، کیونکہ قرآن سے خلاف بات نہیں ہے۔ 5 جو میں اسی کا قائل ہوں، توفیق خدا دیتا ہے تو وہی 5 ہی ہیں جو پڑھتا ہوں۔ تاکید اسی کی کرتا ہوں کہ اس میں کوئی اختلاف نہ کرنا اپنے ہاں کے لوگوں کو۔ 30 سال سے لکھتا چلا آ رہا ہوں، 3 کہنے والوں کی مخالفت کیے چل رہا آ رہا ہوں، لیکن وہ 3 اہل قرآن کے متعلق یہ کوئی نہیں کہتے گے۔ ہر مولوی محراب و ممبر سے اٹھ کے یہ پرویز یہ کہتا ہے 3 نمازیں پڑھو، جو سب سے زیادہ مخالفت کرتا ہے۔ دیانتی کو انتہا ہونی چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان آیات سے بہرحال یہ حضرات استنباطاً یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ جو ہے سبح بحمد رب کا، تسبیح کر اپنے رب کی، کہ حمد کی ان اوقات میں، وہ کہتے ہیں اس سے نماز مراد ہے۔ بہرحال استنباط ہے ان کا۔ میں تو آپ کو معلوم ہے کہ میں تو سبح کے معنی تسبیح کرنا جو ہے یہ معنی ہی نہیں لیتا۔ قرآن کی روح سے سبحہ کے تو معنی ہوتا ہے کسی مقصد کے حصول میں سرگرداں رہنا،
سر توڑ کوشش کرنا، بگٹٹ گھوڑے کی طرح دوڑتے ہوئے چلے جانا۔ وہ تیراک جو پورے ہاتھوں سے تیرتا ہے اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ اس کے معنی ہوتا ہے پوری قوت صرف کر کے کوئی مقصد حاصل کرنا، یہ ہوتا ہے سبا کے معنی۔ تو میرے مفہوم کے اعتبار سے تو یہ ہے کہ خدا کے نظام ربوبیت کو وجہ حمد و ستائش بنانے کے لیے ہر وقت مصروف کار رہو، صبح شام رات کو۔ لیکن اگر ان سے نماز کے اوقات کا استنباط ہوتا ہے تو بسم اللہ، مجھے بعض میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، میں تو 5 مانتا ہوں پہلے سے ہی اور ان کا قائل ہوں، ان پہ قائم ہوں۔ لیکن یہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ یہاں نماز نہیں بلکہ یہ جو ہے کہ لگاتار سر توڑ کوشش کیے جاؤ اس نظام کو۔ پہلے ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، استقامت سے کام لو، ہمت سے کام لو، برداشت سے کام لو۔ تو پہلے تاکید کی گئی ہے، پھر یہ کہا ہے کہ ہر دم کوشش کرتے چلے جاؤ، سرگرم عمل رہو اس نظام خداوندی کو وجہ حمد و ستائش بنانے کے لیے، سر توڑ کوشش کرو۔ اور آگے پھر ہے کہ اس کی مخالفت بڑی ہوگی صاحب، اور مخالفت ہوئی۔ 13 سال مدینے کی زندگی کے بعد، مکے کی زندگی کے بعد حضور مدینہ تشریف لے آئے۔ اب ان قریش کو کوئی وجہ مخالفت ہونی نہیں چاہیے تھی، وہ تو چلے گئے۔ وہ آج کا مکہ اور مدینہ نہیں ہے کہ 2 گھنٹے میں یا 3 گھنٹے میں آپ وہاں پہنچ جائیں، اور ہوائی جہاز میں اگر جانا ہو تو شاید آدھے گھنٹے میں پہنچ جائیں۔ اس زمانے کا مکہ اور مدینہ کے درمیان کے فاصلے 300 میل کے، اونٹوں کے اوپر سفر کرنے کا، صحراؤں کے اندر یہ آنے کا۔ کوئی مخالفت نہیں قریش کی ہو رہی، کسی قسم کا ان کو ڈر نہیں ہے، لیکن وہاں سے بار بار اٹھ کے چلے آ رہے ہیں۔ 7 سال تک آئے مختلف غزوات کے اندر۔ سوچئے کہ کیا معاملہ تھا یہ۔ زبردستی ان کو اسلام کے اوپر تو مجبور نہیں کیا جا رہا تھا۔ ان کے جو کہتے تھے جی ہمارے بتوں کو گالیاں دیتے ہیں، یہ تو چلے ہی آ رہے تھے وہاں سے، تو گالی کہاں دے رہی تھی آپ؟ یعنی ان کے ساتھ معاملہ ہی کوئی نہیں رہا۔ لیکن اس کے باوجود، اور وہ اسی لیے تھا، آج بھی جو یہ ہو رہا ہے، دنیا کی سپر پاورز جو کر رہی ہے کہ ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، ان کو پتہ ہے کہ شرع پیغمبر اگر دنیا میں آشکارا ہو گئی، نہ نظام ملوکیت باقی رہے گا، نہ نظام سرمایہ داری، نہ نظام پیشوائیت باقی رہے گا۔ اس وقت بھی دنیا بھر کی یہ ساری قوتیں کوشش کر رہی ہیں کہ یہ مسلمانوں کا شعور بیدار نہ کہیں ہو جائے دین کے لیے، مذہب میں ان کو گم کر رکھو۔ ٹھیک ہے، جتنی جی چاہیں نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، یہ زکوٰۃ دیں، یہ حج کرتے رہیں، کچھ نہیں بگڑتا۔ لیکن دین پیغمبر جو ہے وہ اس کا شعور ان کے اندر نہ کہیں بیدار ہو جائے، پھر کسی قوت کا کچھ باقی نہیں رہ سکتا۔ یہ تھی جو قریش کے لیے وجہ مخاصمت تھی، اور یہی آج وجہ مخاصمت ہے۔ مسلمان قوتیں، مملکتیں بیچاری اس قابل ہے ہی نہیں کہ وہ ان کا مقابلہ کریں، لیکن ان کو ہر وقت یہ خوف کھایا جا رہا ہے کہ ان کے اندر یہ شعور بیدار نہ کہیں ہو جائے۔ یہ ہے چیز جس کے لیے وہ قریش مکہ 7 سال تک، تاکہ وہاں خود مکے میں ان کو شکست نہیں ہو گئی، لگے ہی رہے اس کے پیچھے، چین سے ایک دن نہیں بیٹھنے دیا۔ اسی لیے اس کے لیے کہا کہ یاد رکھو وقت وہ آ گیا ہے، غالباً یہ پہلی جنگ کے زمانے کی آیات ہوں گی۔ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّقَامٍ قَرِيبٍ۔ معنی تو یہ ہے کہ کان لگا کے سنو اس آواز کو جو قریب مقام سے ہی آ جائے گی تمہارے کانوں میں۔ تو وہ آواز تو جنگ کا اعلان ہی تھا جو آئی آواز کانوں میں۔ پہلی لڑائی بدر کے مقام کے اوپر آئی، تھوڑے سے فاصلے کے اوپر مکے کے۔ یہ تو باہر سے نکل کے مدینے سے انہوں نے تو وہاں جا کے مدافعت کر لی، ورنہ وہ تو بڑھ کے آ گئے ہوئے تھے۔ جنگ کی منادیاں، جنگ کی آوازیں تو کانوں کے اندر آ رہی تھیں۔ سنو، قریب کے مکان سے ہی اب یہ آوازیں آنی شروع ہو جائیں گی۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق ذالک یوم الخروج، جس دن وہ چیخ و پکار جو ہوگی جنگ کے لیے،
وہ بڑے زور شور سے اٹھے گی، اور پھر وہ دن ہوگا جس دن پھر تمہیں نکلنا پڑے گا ان کی مخافت کے لیے۔ عام طور پہ ان آیات کے لیے وہ جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے اس کے متعلق کہا جاتا ہے۔ میں نے بار بار کہا کہ وہ تو ہمارے لیے ایمان ہے، جزو ایمان نہیں، بنیاد ہے ایمان کی، آخرت پر ایمان، وہ بھی صحیح ہے، لیکن ہر چیز قرآن کی آخرت کے متعلق ہی نہیں ہے، اس دنیا کے متعلق۔ یہ تو تاریخ بیان کی جا رہی ہے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، کہ ہمت سے، استقامت سے، برداشت سے کام لو اے نبی۔ اور برداشت کے یہ مقامات تھے کہ یہ ایک مختصر سی پناہ گزینوں کی جماعت مدینے میں آ کے بیچارے کسی طرح سے اطمینان سے 4 دن بیٹھے، اور وہاں بھی انہوں نے چین نہیں لینے دیا، یورش کر کے چلے آ رہے ہیں سب۔ کہا لیکن کوئی بات نہیں، ذالک یوم الخروج، نکلنا پڑے گا اس کے لیے تو۔ لیکن وہاں میدان جنگ میں انا نحن نحیی و نمیت و انا الینا المصیر، فتح اور شکست، زندگی اور موت جو قوم کی ہے اس کا فیصلہ ہمارے قانون کے مطابق ہوگا، خوف نہ کرو۔ تمام معاملات ہماری طرف لوٹتے ہیں، ہمارا قانون فیصلہ کرتا ہے۔ یہ خدا کا قانون ہی تھا نا کہ یہ حق کے اوپر جو جماعت تھی، بے سر و سامان، تعداد کے اعتبار سے اتنی کم، جیسا میں نے عرض کیا ہے، بالکل پناہ گزینوں کی ایک مہاجرین کی جماعت، ان کے پاس تو تلواریں بھی پوری نہیں تھیں جو لڑنے کے لیے گئے ہیں، تو اس کے باوجود جو شکست ہوئی ہے قریش کو اندازہ لگائیے۔ انہوں نے مکے میں آ کے یہ فیصلہ اعلان کر دیا تھا کہ کوئی روئے نہیں اپنے مرنے والوں کے اوپر، کہ اس سے ہمارے دل بیٹھ جائیں گے۔ رونے تک کے لیے ممانعت کر دی تھی، اتنی بڑی شکست تھی یہ۔ الینا المصیر یوم تشقق الارض عنہم سراعا، وہ دن جب تم دیکھو گے زمین ان کے آگے سے پھسلتی چلی جائے گی، بڑھ نہیں سکیں گے۔ بڑے حسین الفاظ ہیں یہ سارے، بڑی تیزی سے زمین پھسلتی جائے گی، آگے نہیں بڑھ سکیں گے، ایک قدم یہ بدر کے میدان سے آگے نہیں بڑھ سکے، پہلی جنگ میں، اور کسی جنگ میں نہیں بڑھ سکے۔ ٹھیک ہے، میدان میں 2 ایسے غزوات بھی تھے جن میں وقتی طور پر کچھ شکست بھی ہوئی، کچھ انتشار بھی پیدا ہوا، لیکن تھوڑے سے وقت کے لیے وہ تھا، پھر سنبھل گیا، یہ سنبھلنے کے بعد پھر کھڑے ہو گئے۔ اور اس تمام دوران میں کسی ایک جنگ میں بھی انہیں شکست نہیں ہوئی ان کے ہاتھوں۔ عجیب بات ہے، حالانکہ اگر دونوں فوجوں کا مقابلہ کیا جاتا تو مقابلے میں یہ کچھ شے ہی نہیں تھے ان کے مقابلے میں۔ اور پھر وہ جو جنگ احزاب جن کو قرآن نے کہا ہے، اس میں تو یہ سارے قبیلے اکٹھے ہو گئے تھے مخالفت کے لیے، جتنے مخالفین تھے ایک ہجوم کر کے محاذ بنا کر آ گئے تھے اس کے مقابلے کے لیے۔ وہ بھی جنگ تھی، وہ جنگ خندق جسے کہتے ہیں، اتنی جنگ کے مدینے کے گرد خندق کھودنی پڑی، وہاں بھی شکست نہیں ہوئی اس فوج کو۔ خدا نے جو وعدہ کیا تھا کہ یہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اور ہمارے رسول غالب رہیں گے، مومنوں کے اوپر غیر مسلم کبھی فتح نہیں حاصل کر سکیں، کامیابی نہیں حاصل کر سکیں گے، غلبہ نہیں حاصل کر سکیں گے، یہ وعدے تھے خدا کے، اور یہ ہر جنگ میں پورے ہوئے۔ تو کہا کہ جس دن زمین ان کے سامنے سے خود بخود پھسلتی چلی جائے گی اور یہ آگے نہیں بڑھ گئے، ذالک حشر علینا یسیر، یہ جو جمع کرنا ہے اس طرح سے ان فوجوں کو کچھ مشکل نہیں ہمارے لیے، ایک دوسرے کے سامنے یہ فوجیں آ جائیں گی، اور ڈرنے کی بات نہیں ہے، ہمت سے کام لو، کامیابی تمہارے ہی لیے ہے۔ نحن عالم بما یقولون، ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں تمہارے متعلق۔ ان حالات میں وہ جو کہتے ہوں گے ایک تو یہی بات ہوگی کہ ہم تو نیست و نابود کر دیں گے معاذ اللہ ان کو، یہ شائع کیا ہیں مٹھی بھر جماعت جو ہے یہ جا کے وہاں بیٹھی ہوئی، اس دفعہ ایسا حملہ کریں گے کہ یاد آ جائے گا ان کو، اور پتہ نہیں کس کس قسم کی بات ہے۔ کہا ہم جانتے ہیں، آپ دل برداشتہ نہ ہو جائیے۔ کیا بات ہے، تسلیاں دی جا رہی ہیں خدا کی طرف سے۔ اگلی بات ہے وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ،
اور یہ سارا فلسفہ اسلام کے جنگوں کا بیان کر دیا ایک میں. یہ تمہارے خلاف یہ کچھ کہہ رہے ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ تم جبراً ان کو مسلمان نہیں بنا رہے، جبر نہیں ان پہ کر رہے کسی قسم کا. جبراً تو تم جنگ میں نہیں کر رہے ان کی، سوائے ایک کے جہاں فتح مکے کے لیے جانا پڑا تھا کہ انہوں نے ان کو اسی طرح سے واپس بھیج دیا تھا. وہ ساری جنگیں اسی اطراف میں آ کے ہوئی ہیں، وہی حملہ آور ہوتے رہے ہیں. اور پھر تلوار کے زور سے اسلام کے پھیلانا، یہ تو بہت بڑا اسلام کے خلاف اتہام ہے. لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی. قرآن تو جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے، وہ تو ان اعراب کو، بدوؤں کو کہتا ہے جو مسلمان ہو چکے تھے کہ یہ مت کہو کہ ہم مومن ہو گئے ہیں، ابھی ایمان تمہارے دل کی گہرائیوں میں نہیں اترا. مومن نہ کہو، کہو کہ ہم نے اپنے آپ کو جھکا دیا ہے اس مملکت کے سامنے. وہ تو انہیں بھی نہیں مومن مانتا، وہ تو ہم پیدائشی مسلمانوں سے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، تم بھی ایمان لاؤ. جبر ایمان کے معاملے دو متضاد چیزیں ہیں. ایمان تو امن ہے، یہ جبر میں امن کہاں ہوتا ہے؟ اس کا تو مادہ ہی امن ہے. یہ تو وہ کہتا ہے مومنوں کی نشانی، علامت، خصوصیت یہ ہے کہ اور تو اور آیات خداوندی بھی ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں تو یہ ان پہ بھی اندھے اور بہرے بن کے نہیں جھکتے، سمجھ سوچنے کے بعد تسلیم کرتے ہیں آیات خداوندی کو. اللہ اکبر. تو یہ بجاور و اکراہ، شمشیر کے زور کے اوپر یہ مسلمان کرتے چلے جائیں گے صاحب، سوال ہی نہیں پیدا ہو. قرآن نے تو جہاں وہ معجزہ آپ سے طلب کرتے تھے کہ کوئی معجزہ دکھائیے تو ہم ایمان لے آئیں، قرآن نے کہا ہے رسول سے کہ کچھ مشکل نہیں ہے ہمارے لیے، جو یہ کہتے ہیں ہم وہ کر دکھائیں. یہ تو ساری کائنات معجزہ ہے ہمارا، دکھا سکتے ہیں. لیکن اس سے تو گویا جبراً مسلمان بنانا ہو جائے گا نا کسی کو، کیونکہ عقل و فکر تو معوف ہو جائے گا اگر اس قسم کی کوئی چیز دکھا دی گئی. تو قرآن رسول اللہ سے کہتا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ ان کو پھر اس طرح سے جبراً مسلمان بنا لیا جائے؟ ان کو تو ہم مسلمان تسلیم ہی نہیں کریں گے. اللہ اکبر. جنگ کے معاملے میں یہ کہا وما انت علیہم بجبار، ایک آیت ایک لائق کا ایک لفظ طے کر گیا کہ حضور نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں، جتنی غزوات ہوئے ہیں حضور کی زندگی میں یا صحابہ کبار کی زندگی میں، وہ اسلام کو بزور شمشیر پھیلانے کے لیے نہیں تھے. اسے مسلمان تسلیم ہی نہیں کیا جا سکتا جسے اکراہن ایمان پہ مجبور کر دیا جائے. یہاں کہا جنگ کے میدان میں کہا ہے کہ کامیابی تمہیں حاصل ہوگی لیکن تم ان پہ اسلام کے معاملے میں جبر نہیں کر سکو گے. قرآن میں یہ ہے کہ دشمن کا بھی کوئی ایک شخص اگر جنگ کے زمانے میں تمہارے پاس امن ڈھونڈنے کے لیے آئے تو اس کو امن پناہ دو. پناہ دینے کے بعد قرآن سناؤ اس کو، پھر اس سے خود پوچھ لو. اس کے بعد وہ اگر کہے کہ نہیں صاحب میں تو جانا چاہتا ہوں، تو کہا اپنی حفاظت میں اسے اس سرحد تک پہنچاؤ جہاں پھر اس کے بعد اس کے اپنے آدمی ہوتے ہیں. اللہ اکبر. دشمن پناہ کے لیے آیا ہے، صرف قرآن سنانا ہے اس تک، پھر اس پہ چھوڑ دو. اگر وہ نہیں مانتا، جانا چاہتا ہے تو پھر اس کو وہاں تک خود اپنی حفاظت میں چھوڑاؤ. عزیزہ نے مان اس قسم کا دین دنیا میں اس کی مثال کہیں مل سکتی ہے؟ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ، جبر نہیں ہے. کر کیا؟ فذکر بالقرآن، بس یہ بات ہے جو کیے چلے گا. قرآن کی باتیں ان کے سامنے پیش کرتے چلے گا، پھر ان پہ چھوڑ دو کہ اپنی عقل و فکر سے یہ فیصلہ کریں کہ ہم اسے مانتے ہیں یا نہیں مانتے. جو مانے گا اس کا بھلا، جو نہ مانے گا نقصان اس کا ہوگا.
تمہارا تو کوئی نقصان نہیں اس میں ہو. تمہارا تو معاذ اللہ کوئی کاروبار یا بزنس نہیں ہے کہ گاہک کام ہو جائیں گے. نہ ہی تم نے اس مغربی جمہوریت کے ووٹ لینے ہیں کہ کسی طرح سے بنا کے رکھو ان کے ساتھ کہ کل کو ووٹ ملے گا. اس کا سوال ہی نہیں. پیغمبر تو پہلی سانس میں جب دعوت کے لیے اٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے عبداللہ ایک ہی پکار ہے میری, معصومیت صرف خدا کی جائز ہے, کسی انسان کی نہیں. ایک بات تو یہ ہے وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ, اور اسی سانس میں کہتا ہے کہ میں تم سے اس کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا. جب اس نے معاوضہ ہی کوئی نہیں مانگنا یا لینا ان سے تو وہ جبر کیوں کرے گا؟ وہ اپنی پارٹی بڑھائے گا, ووٹس بڑھائے گا, گاہک زیادہ پیدا کرے گا. معاذ اللہ. کر کیا؟ فذکر بالقرآن, تو یہ کیا جائے. اب سوال یہ ہے کہ پھر اس قرآن سنانے کے بعد بھی کون مانے گا اس کو؟ من یخاف وعید, جو اپنے غلط اعمال کے انجام سے ڈرتا ہے وہ آئے گا اس کی طرف. تیرا کام تو سنائے چلے جانا ہے, پیش کیے چلا جانا ہے, تم یہ کرو. دوسرے مقام پہ بڑا خوبصورت انداز میں بات سمجھائی ہے کہ تو ان مسافروں کو راستہ بتا سکتا ہے کہ یہ فلاں طرف جاتا ہے. تیرا کام یہ جو ہے نا ہدایت, اس کے معنی ہے کہ صحیح راستے کی طرف تو رہنمائی کر سکتا ہے کہ یہ راستہ ادھر جاتا ہے. تو زبردستی اس راستے پہ کسی کو چلا نہیں سکتا. ایک تو یہ ہے کہ کوئی چلنا ہی نہیں چاہتا, گھر میں بیٹھا ہوا کہ نہیں صاحب مجھے ضرورت ہی نہیں کہیں جانے کی. یہ بھی نہیں ہے کہ وہاں جا کے 4 سپاہی بھیج کے ان کو مشکیں باندھ کے اس کی اور لے آؤ صاحب, کہ نہیں ڈال دو اس کو جیپ کے اندر اور لے جاؤ جہاں ہم نے لے جانا ہے. سوال ہی نہیں ہے, وہ جانا ہی نہیں چاہتا. جانے والا بھی اگر باہر نکل کے چوراہے پہ پہنچنے کے بعد راستہ اگر صحیح اس کے سامنے نہیں ہے تو یہ کہا کہ تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تم اس کو بتا دو کہ جدھر تم جانا چاہتے ہو صحیح راستہ یہ ہے, اس طرف جاؤ تو جاؤ. کہا تمہارا اتنا ہی فریضہ ہے, اگر اس کے باوجود وہ اس راستے پہ نہیں جاتا دوسرے پہ چلا جاتا تو کہنے لگا خسمہ نو کھائے, ویسے کہنے ہیں پنجابی. یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے. یہاں ہمارے ہاں ہر وہ جو لمبا چوگا پہن لے وہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے خدائی فوجدار بن کے کہ یہ کرا کے چھوڑوں گا میں صاحب. کیسے نہیں کرتے. یہاں کینچیاں لیے پھرا کرتے تھے, اب تو پتہ نہیں کوئی ہے یا نہیں. بڑے بوڑھوں کو تو معلوم ہوگا نارکلی کے اندر. جی ہاں, وہ یہ بیچاری بچیاں اسکول کالج کی تھی جاتی تھی تو انہوں نے گتا کٹتے پھرتے ہوں آگے سن شریعت اسلامی کے لیے. یہ تو دل کا معاملہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ دل اور نگاہ کی, قلب اور دماغ کی پوری رضامندی سے قرآن کے نظام کے صحیح ہونے پر قائل ہو جائے, اس کی صداقت پر ایمان لے آئے, یقین ہو جائے, اسے تسلیم کر لیں اپنے لیے نظام زندگی. پھر اس نظام کے احکام کی اطاعت تمہارے اوپر لازم آ جائے گی. یہ بھی جبر نہیں ہے کیونکہ آپ نے تو پہلے اصولاً تسلیم کر لیا نا. یہ جیسے کوئی شخص بھی جو پاکستان کا شہری بننے کے اوپر آمادہ ہو جاتا ہے پھر اس کے اوپر لازم آ جاتا ہے کہ مملکت کے قوانین کی اطاعت کرے, نہ کرے تو جبراً کرائی جاتی ہے اطاعت. یہ جبر نہیں ہے, اس نے پہلے اطاعت قبول کر لی ہے بطیب خاطر اپنی رضامندی سے. اگر وہ اس کے بعد نہیں چاہتا چھوڑ جائے, ملک کو چھوڑ نہیں جائے. نظام اسلامی نظام کے اندر تو اس نظام کے اندر رہنا چاہتا ہے تو اس کی اطاعت کرنی ہوگی. کسی وقت بھی اگر وہ یہ دیکھے کہ نہیں صاحب میں نہیں رہنا چاہتا اس میں, میں نے نہیں پگدا ہے, چھوڑ دے. اقلیتیں غیر مسلم بھی تو اس مملکت میں بسیں گی نا, ان میں چلا جائے, ان کے قوانین اس کے اوپر لاگو ہو جائیں. کوئی زبردستی نہیں ہے.
لیکن یہاں تو صاحب پوچھو نہیں زبردستی کی یہ کیفیت کہ اسلام لایا تو جا سکتا، مسلمان ہوا تو جا سکتا ہے رضامندی سے، مسلمان ہونے کے بعد اسے چھوڑا نہیں جا سکتا، چھوڑو گے تو مرتد ہو گئے، مرتد کی سزا موت ہے۔ اس سے زیادہ جبر کیا ہو سکتا ہے جی؟ یعنی اس کا دل نہیں ٹھکتا، اس کا دل نہیں مانتا اس کے لیے، ٹھیک ہے بدبخت ہے، اپنا نقصان کر رہا ہے، لیکن نہیں اسے کہنا کہ دل تمہارا مانے یا نہ مانے تمہیں تو رہنا پڑے گا، اگر تم نے اسے چھوڑا تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ تو موت کے ڈر سے اگر پھر وہ مسلمان کی شکل میں رہے گا تو اس سے بڑا منافق کون ہوگا؟ تو آپ تو منافقوں کی ایک قوم تیار کر رہے ہیں اپنے اندر، کہ دل مانتا نہیں ہے، موت کے ڈر سے وہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو جو اس قسم کے ساتھ رہنے والے ہوں گے پھر سوچئے نا وہ کیا کچھ نہیں کریں گے۔ اس لیے قرآن کریم نے جو بار بار یہ کہا ہے وَأَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ، جبر نہیں، اکراہ نہیں، میدان جنگ میں کہا جا رہا ہے کہ جبر نہیں ہے، یہاں تو قیدی آنے ہیں، گرفتار ہوں گے، ہوئے۔ جنگ کے قیدیوں میں سے بھی کسی ایک کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا گیا۔ یہ اصول بھی نظام سیاست میں یا جنگ کے نظام میں قرآن ہی کے یہاں سے آپ کو ملے گا کہ جب جنگ کے قیدی تمہارے پاس آئیں تو انہیں اپنے قیدیوں کے بدلے میں رہا کر دو، یا ان کا کوئی فدیہ لے کے ان کو رہا کر دو، اور اگر ایسی صورت نہ ہو، تمہارے ادھر قیدی بھی نہ ہو اور ان کا وہ فدیہ بھی، الا منن او احسان، تو پھر احساناً ان کو رہا کر دو۔ اور آپ کے ہاں کی فقہ کا جو مذہب ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ان سب کو گرفتار کرو، مردوں کو غلام بناؤ، عورتوں کو اپنے ہاں لونڈیاں بناؤ، انہیں سپاہیوں میں تقسیم کرو، بلا نکاح کے بلا تعداد کے اتنی بھی ہوں وہ ان سے جنسی تمتع کریں، پھر وہ بیچ سکتے ہیں، ان کو تحائف میں دے سکتے ہیں دوستوں کو۔ یہ جنگ کے قیدی اندازہ لگائیے کہ وہ ان میں سے کس کس قسم کے کوئی شریف انسان، شرافت مآب عورتیں بھی ہوں گی۔ یہ ایک شہر ہے، اس پہ غلبہ پا گئے، اس سارے شہر کے آبادی آپ کے ہاں کی گرفتار ہو گئی، قیدی ہو گئے، وہ یا جنگ کے قیدی ہو گئے، تو ان کے ہاں کی مردوں کو غلام بناؤ، عورتوں کو لونڈیوں بناؤ، لونڈیوں کو پھر یہ کچھ کرو۔ آج آپ کے ہاں کی تفسیروں میں یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ یو این او جو ہے اس کے چارٹر میں جو جن میں اکثریت غیر مسلم ممالک کی ہے، انہوں نے تو ایک عرصہ ہوا اپنے چارٹر میں سلیوری کو انہوں نے ممنوع قرار دیا، غلامی کو۔ بعد میں تو انہوں نے بھی بجورن کرنا پڑا، ورنہ وہ جو ان کا چارٹر تھا اس کے اوپر حجاز کی مملکت نے دستخط نہیں کیے تھے کہ ہماری شریعت سے خلاف ہے، یہ ہمارے ہاں غلامی جائز ہے۔ اب جو ساری دنیا نے اس کے اوپر عمل کیا ہے تو کچھ عرصہ ہوا انہوں نے بھی دخل، لیکن ان کے ہاں ابھی تک وہ فقہ کا مسئلہ وہی ہے کہ جنگ کے قیدیوں کو غلام بناؤ، ان کی عورتوں کو لونڈیوں بناؤ، اور وہ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ، تم ان پر کسی قسم کا جبر کر نہیں سکتے۔ کرنا کیا ہے عزیزان من؟ بات تو ساری یہ ہے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ، قرآن کی بات سمجھاؤ انہیں۔ اور کتنی خود اعتمادی ہے قرآن والے خدا کو کہ قرآن کی بات اگر سمجھائی جائے اور واقعی اس نے دل کے کانوں سے سن لیا اور یہ چیز اس کی سمجھ میں آ گئی کہ غلط راستے پر چلنے کا نتیجہ کیا ہوگا، پھر وہ قرآن کو چھوڑ کے کہیں اور جا نہیں سکتا۔ وقت ہو گیا، سورہ قاف آج اختتام پر پہنچ گئی۔ آئندہ درس میں ہم اگلی سورت الذاریات لیں گے، 51 سورت۔
ربنا تقبل منا انک انت السمیع